نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلاصۃ النحو الدرس الرابع عشر، 14واں سبق خلاصۃ النحو کا. اس سے پہلے ہم نے نحو کی ابتدائی قواعد اور ابتدائی قانون ہم نے پڑھے. اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسم، فعل اور حرف کی ابتدائی اقسام ہم پڑھتے رہے، اور اسم کے حوالے سے ہم نے چند ایک اقسام پڑھی، مذکر مؤنث، واحد تثنیہ، معرفہ نکرہ کے اعتبار سے. اسی طرح فعل کے اعتبار سے ہم نے پڑھی، فعل کی اقسام پڑھی، اور اس کے بعد جملے کی اقسام پڑھی، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ، اور پھر اس طرح جملہ خبریہ کے اندر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. پھر حروف، چند ایک حروف پڑھے، اور آج کا سبق ہمارا ضمائر کے بارے میں ہے. تو ضمائر کو شروع کرنے سے پہلے سمجھ لیں کہ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو یا تو ہم بات براہ راست مخاطب کو اس کا نام لے کر یا کسی بھی چیز کو اس کا نام لے کر ہم بیان کرتے ہیں. جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ میں زید کے ساتھ گیا، تو میرا یہ کہنا کہ میں زید کے ساتھ گیا، اس میں میں نے زید کے اسم کو، اس کے لفظ کو میں نے ذکر کیا، اور یہ جملہ جو ہے یہ اس کے نام کے ساتھ پورا ہوا. لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں زید کے ساتھ گیا اور اس نے میرا اکرام کیا. میں زید کے ساتھ گیا یعنی باہر آؤٹنگ پہ گیا، پہلے جملے میں نے زید کا نام لیا، اور دوسرے جملے میں نے زید کا نام نہیں لیا بلکہ اس کی طرف اشارہ کر دیا. میں نے کیا کہا کہ میں زید کے ساتھ گیا اور اس نے میرا اکرام کیا. تو یہ جو اس نے کا ایک لفظ ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے زید کی طرف، اور اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. اس کو ہم عربی میں ضمیر کہتے ہیں، اور اس کو ہم انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں. کہ جب ہم کسی اسم کو براہ راست ذکر نہ کریں بلکہ اس کی طرف اشارہ کر دیں تو وہ ضمیر کہلاتی ہے. تو عربی میں یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور جیسے قرآن شریف کے اندر بھی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو یہ جو ہوا ہے یہ وہ قل هو اللہ احد. تو یہ جو وہ ہے، ہوا کے اندر جو ایک معنی پایا جا رہا ہے وہ کا معنی ہے. تو وہ، یہ، وہ سب، ہم سب، تو یہ جب ہم استعمال کرتے ہیں بغیر نام لیے تو یہ اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. اس کو ہم پڑھتے ہیں، یہ آسان ہے، اس میں دقت نہیں ہے سمجھنے میں، اور اس کو جتنا اگر اچھے سے یاد کر لیا جائے تو پھر ہم تقریباً اچھی خاصی عربی پہ ہم دسترس حاصل کر سکتے ہیں. تو سبق کا شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں. ضمائر کا بیان. سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کریں گے. یہ دیکھتے ہیں، جو اسم متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے یعنی اشارہ کرے اسے ضمیر کہتے ہیں. ضمیر کی 5 قسمیں ہیں. اب یہاں پر ضمیر کی 5 قسمیں وہ جملے کے اعتبار سے ہیں کہ وہ استعمال کہاں کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، جبکہ عموماً ان کا سب کا جو معنی و مفہوم ہے وہ ایک ہی ہوگا. تو دیکھیں، سب سے پہلی قسم ہے ضمیر مرفوع متصل. تو یہ ضمیر مرفوع متصل یہ تین لفظ کا ایک مجموعہ ہے. اس کو سمجھ لیں تھوڑا. ضمیر کا مطلب تو ضمیر ہے. ضمیر سے مراد کہ وہ اسم جو کہ دلالت کر رہا ہے کسی متکلم، مخاطب یا غائب کے طرف، وہ ایسا اسم ضمیر ہو گیا. یہ مرفوع کیا چیز ہے؟ مرفوع یہ ہے کہ یہ جملے میں اس طرح سے واقع ہوگا کہ اس کو رفع کی حالت دی جائے گی. اس کو رفع کی، آپ پڑھ چکے ہیں اعراب کے اندر کہ رفع کسے کہتے ہیں، تو اس کو رفع کی حالت دی جائے گی. تیسری چیز ہے متصل. متصل کا مطلب یہ ہے
کہ یہ ہمیشہ جملے میں اپنے سے پہلے کسی فعل کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہوگا اور متصل ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں، ان کی ضمیریں ہیں 14، یہ ضمیریں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور فعل ماضی کی جتنی گردان آپ نے پڑھی ہے 14 صیغوں کی، یہ تمام کے تمام وہی صیغے ہیں۔ دیکھتے ہیں، نصر نصرا نصرو، نصرت نصرتا نصرنا، نصرت نصرتما نصرتم، نصرتی نصرتما نصرتن، نصرتو نصرنا۔ اب اگر اس پہ ہم غور کریں تو یہ پوری ایک گردان ہے۔ اب گردان میں آپ نے علم الصرف میں پڑھا ہے کہ گردان میں ہم جتنے افراد ہیں اور جتنے زمانے ہیں ان تمام کا لحاظ کرتے ہیں، اور خصوصاً فعل ماضی کی گردان اگر ہو تو اس میں ہم لحاظ افراد کا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام افراد ہیں، یہ 14 کے 14 افراد ہیں، افراد کی تعداد ہے۔ کیسے؟ نصرا نصرا نصرو، یہ افراد ہیں مذکر کے جو کہ دلالت کر رہے ہیں، اس کا پہلا صیغہ دلالت کر رہا ہے نصرا، واحد، کسی ایک فرد واحد پر، نصرا دلالت کر رہا ہے کسی دو فرد پر، اور نصرو دلالت کر رہا ہے کسی مجموعہ افراد پر، اور یہ مذکر ہے۔ اسی کے بعد نصرت نصرتا نصرنا، یہ دلالت کر رہے ہیں یہ مؤنث کے افراد پر، یہ تینوں صیغے۔ تو اب یہاں پر ضمیر کہاں ہے؟ سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ اس میں ضمیر کہاں ہے؟ تو اب دیکھیں، آپ ضمیر اس میں ایسے ہے کہ نصرہ ایک فعل ہے، نصرہ ایک فعل ہے، نصرہ بھی ایک فعل ہے، نصرو بھی ایک فعل ہے، اور آپ علم الصرف میں پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے مکمل نہیں ہوتا، ہر فعل کو ایک فاعل اور کسی صورت کے اندر مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ جب فعل ہیں تو ان کو فاعل کی ضرورت ہے، جب ان کو فاعل کی ضرورت ہے، اور آپ اگر اس میں غور کریں تو یہاں پر فاعل کوئی نظر نہیں آ رہا، اسم نظر نہیں آ رہا، نصرہ کے بعد کوئی اسم بمسمى لکھا ہوا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فعل کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ دلالت کر رہی ہے فعل کے اوپر، فاعل کے اوپر، یعنی کہ اسم کے اوپر۔ تو اگر ہم دیکھیں نصرہ، تو نصرہ میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ مدد کی اس ایک شخص نے، نصرہ مدد کی ان دو شخصوں نے، نصرو مدد کی ان سب افراد نے، نصرت مدد کی اس ایک عورت نے، نصرتا دو عورتوں نے، نصرنا بہت ساری عورتوں نے مدد کی۔ اسی طرح نصرتا تم ایک مرد نے، نصرتما تم دو مردوں نے، تم سب مردوں نے مدد کی۔ اس طرح نصرتی نصرتما نصرتنا تم تمام عورتوں نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرنا ہم نے مدد کی۔ یہ جو میں، تم، وہ عورت، وہ مرد، وہ دو عورتیں، وہ دو مرد، یہ جو اشارے ہو رہے ہیں یہ اصل میں ضمیر کے ہیں، اور یہ ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ضمیر، اس طرح کی جو ضمیر ہوگی وہ ضمیر مرفوع متصل کہلائے گی، اور ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی کوئی فعل آئے اور اس کے آگے کوئی اسم نہ ہو، اور جملے کے اندر کوئی فعل آئے گا تو اس میں لازمی کوئی نہ کوئی ضمیر ہوگی، اور وہ ضمیر افراد کے اعتبار سے ہوگی، اور اس کو آپ ضمیر مقدر مان سکتے ہیں، تو اسے ہم ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تھوڑا سا آگے بھی آئے گی یہ چیز، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگلی ضمیر مرفوع منفصل، دوسری صورت ہے ضمیر مرفوع منفصل کی۔ یہ صورت وہ ہے کہ جس کے اندر ضمیر تو ہوگی، یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ضمیر ہوگی، مرفوع بھی ہوگی، یعنی اس کی حالت رفعی ہوگی، یعنی اس کا جو اعراب ہوگا وہ رفعاً پڑھا جائے گا، لیکن یہ فعل کے ساتھ متصل نہیں ہوگی بلکہ اس کی ایک جدا حیثیت ہوگی۔ اب وہ جدا حیثیت کیا ہے؟ تو دیکھیں، یہ بھی 14 ہی ہیں، اور حقیقتاً یہ وہ 14 صیغے ہیں، یہ وہ 14 اسم ہیں کہ جو کہ ضمیر کے جو ہے اصل ضمیر ہیں، یہ اصل ضمیر جو ہے وہ یہی ہیں، کبھی یہ ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہیں ہوا ہما ہم، ہی ہما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ ہر کسی فعل کی گردان کے اندر یہ صیغے ضرور پائے جاتے ہیں اور یہ ضمائر ضرور پائے جاتے ہیں۔
چاہے وہ گردان ماضی کی ہو یا مضارع کی ہو. تو یہ صیغوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. ہوا کا مطلب وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں. اور انتا تم ایک مرد، انتما تم دو مرد، اور انتم تم سب مرد. انتی تم ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں. انا میں ایک شخص، یا تو مذکر یا مؤنث. نحنو یا تو ہم سب یا تو مذکر یا مؤنث. تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، یہ ہمیشہ جملے کے اندر جدا آتی ہے، اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ یہ متصل نہیں ہوتی، جڑی ہوئی نہیں ہوتی، یعنی کہ اس میں مدغم نہیں ہوتی ہے، اس کی ایک جدا حیثیت ہوتی ہے. اس کے بعد ضمیر ہے منصوب متصل. تو یہ اس کے صیغے مرفوع متصل جیسے ہی ہیں، بس فرق کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. یہ بھی 14 صیغے ہیں، یہ کبھی فعل سے متصل ہوتی ہے اور کبھی نہیں. تو دیکھیں فعل سے متصل ہونے کی جو صورت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں نصرہو، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن. اب دیکھیں یہاں پر یہ وہی گردان ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس کے صیغے کے آخر میں اگر دیکھا جائے تو ضمیر مرفوع منفصل کا اضافہ کیا جا رہا ہے. لیکن چونکہ وہ اضافہ اس صورت میں نہیں ہے کہ وہ ضمیر مرفوع منفصل پڑھی جائے، بلکہ ضمیر منصوب متصل پڑھی جائے گی. جیسے نصرہ تھا، اس کے آخر میں ہوا لگا دیا، اور نصرہ ہوا، لیکن ہم پڑھیں گے اس کو کیسے؟ نصرہ ہو. اسی طرح نصرہ ہما، نصرہ ہم. تو ان تمام صیغوں کے ساتھ ضمیر مرفوع منفصل کو ہم نے متصل کر دیا ہے. اس طرح انتا تھا تو اس کی جگہ کا لگا دیا. تو کاف جو ضمیر ہوتی ہے وہ مخاطب کے لیے، مفرد مخاطب مذکر کے لیے آتی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں جزاک اللہ، تو یہ جو کاف ہے یہ انتا کے معنی میں ہوتا ہے. اور اسی طرح نصرکما اور نصرکم، نصرکی، نصرکما، نصرکنہ، نصرنی، نصرنا. نصرنی ہم میری مدد کی گئی، اور نصرنا ہم سب کی مدد کی گئی. تو اب اس کے اندر اگر دیکھتے ہیں آپ، تو یہ جو ضمیر جتنی بھی ضمائر آئے ہیں ضمیر منصوب متصل کے اندر، یہ ضمائر جو ہے چونکہ یہ مفعول کے مقام پر آئے ہیں، لہٰذا یہ منصوب کہلائیں گے. اور چونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے ہمیشہ، تو لہٰذا یہ ضمائر بھی منصوب ہوں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسے نصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے دوسرے ایک مرد کی. نصرہ تو فعل ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے. اس کے اندر سب سے پہلے ضمیر مرفوع متصل پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، وہ ہوا ہی ہے، ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ نصرہ کا مطلب یہ ہو گیا مدد کی اس ایک مرد نے. اب اس کے آگے جب ہو لگ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو ہے یہ وہ مرد ہے جس کی مدد کی گئی ہے، یعنی یہ مفعول ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا نصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے دوسرے ایک مرد کی. نصرہما، مدد کی اس ایک مرد نے ان دو مردوں کی. تو یہ جو ہے ضمیر منصوب متصل کا جو ہے اس کا استعمال ہے. اگر ہم آگے دیکھتے ہیں اب، تو کبھی یہ ضمیر منصوب متصل جو ہے فعل سے متصل نہیں ہوتی، بلکہ حرف مشبہ بالفعل سے متصل ہوتی ہے. اب حرف مشبہ بالفعل کیا ہے یہ آپ پڑھیں گے، لیکن فی الحال آپ اس کو یاد رکھیں کہ یہ ضمیر ہمیشہ فعل کے ساتھ نہیں متصل ہوگی، بلکہ فعل کے علاوہ بھی یہ متصل ہو سکتی ہے. اس کو اس طرح ذہن نشین رکھیں. اب حرف مشبہ بالفعل کیا ہے؟ وہ یہ ہے انا، انا، کانا، لیتا، لعل. تو یہ آپ آگے پڑھیں گے. تو یہاں صرف انا کی مثال دے رہے ہیں. انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، اننی، اننا، یا انی، یا انا. تو یہ ضمیر جو ہے وہ منصوب متصل ہے، لیکن یہ حرف کے ساتھ متصل ہے. یہ منصوب بھی ہے لیکن یہ حرف کے ساتھ. منصوب اس لیے کہ چونکہ یہ موقع یہ نصب کا ہے. انا جو ہے جب بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، انا ایک حرف ہے، اور اس کا مطلب، انا کا مطلب آپ فی الحال سمجھ لیں کہ اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، بلا شبہ.
اور یہ جب بھی عربی میں آتا ہے تو اپنے بعد انا کے جو اس کی ماہیت ہے، اس کے بعد یہ اپنے لیے اسم اور خبر چاہتا ہے، اور جو اس کی اسم ہوتی ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ ہو جو آ رہا ہے انہو، تو یہ اس کے اسم کی جگہ پر آ رہا ہے، لہٰذا یہ منصوب ہوگا، تو اس کو ہم ضمیر منصوب متصل کہیں گے۔ اس کے بعد ضمیر منصوب منفصل۔ اچھا، یہ منصوب منفصل کیا ہے کہ ضمیر ہے، منصوب اس لیے ہے کہ یہ ہمیشہ نصب کے طور سے پڑھی جائے گی، منفصل اس لیے ہے کہ یہ کسی بھی فعل یا کسی بھی مشبہ بالفعل کے ساتھ متصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ جدا حیثیت رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن، ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکن، ایایا ایایا ایانا، یہ 14 کے 14 صیغے وہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں، مطلب سب کا ایک ہی ہے۔ تو ایا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایا کے کئی مطلب آتے ہیں، لیکن اس کو آپ فی الحال ایک مطلب میں سمجھ لیں صرف، اور وہ یہ ہے کہ کسی کی طرف توجہ کرنا، کسی کی طرف پورے طور سے مکمل طور سے متوجہ ہو جانا، اسے ہم ایا کہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے رب تعالی ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اپنی تمام عبادتوں کو آپ کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ تو جو ایا ہے یہ مخصوص کرنے کے معنی میں آتا ہے اور توجہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کی بالکل اس سے الٹ مطلب بھی آتا ہے، لیکن اس کو آپ موقع کے اوپر انشاءاللہ بعد میں آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا اور سمجھنا آسان بھی ہوگا۔ فی الحال آپ اس کو یہی سمجھ لیں کہ کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کو ہم ایا بولتے ہیں۔ تو ایاہو کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ایک نے توجہ کی، ایاہما ان دو نے کی، ایاہم ان سب نے کی، مردوں نے۔ پھر اسی طرح سے مؤنث، اور پھر اس طرح مخاطب مذکر، پھر مخاطب مؤنث، پھر متکلم کے صیغے آ جائیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ضمیر مجرور متصل ہے۔ مجرور متصل سے آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ مجرور کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی اعرابی حالت جر کے ساتھ ہوگی، تو یہ مجرور ہوگی، اور متصل اس لیے کہ یہ کسی بھی اسم کے ساتھ ہمیشہ یہ متصل ہوگی، تو لہٰذا یہ مجرور پڑھی جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی 14 صیغے ہیں، اور یہ بھی اسم سے متصل ہوتی ہے، یہ کبھی اسم سے متصل ہوتی ہے اور کبھی حرف جر سے متصل ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، اسم سے متصل ہوتی ہے تو اس کی مثال ولدہو، ولدہما، ولدہم، ولدہا، ولدہما، ولدہن، ولدکا، ولدکما، ولدکم، ولدکی، ولدکما، ولدکن، ولدی، ولدنا۔ تو یہ ولد تو آپ کو پتہ ہے ولد لڑکے کو کہتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں۔ جب اس کے ساتھ ضمیر لگ گئی تو یہ کا کی کا معنی دے گا۔ کا کی کا معنی مطلب یہ کہ ولدہو اس ایک مذکر، واحد مذکر کا بچہ، ولدہما ان دو کا بچہ، ولدہم ان تمام کا بچہ۔ تو ضمیر آپ دیکھیں آخر میں ضمیر لگتی جا رہی ہے اور وہ مطلب اس کا بدلتا جا رہا ہے، اور یہ ضمیر جب بھی آئے گی تو یہ مجرور متصل کہلائے گی، چونکہ یہ مضاف الیہ کے مقام پر آ رہی ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو اس کو پڑھتے ہم یوں ہے کہ ولد مضاف ہے اور ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، اور کہتے ہیں کبھی حرف جر سے متصل ہوتی ہے، جیسے لہو لہما لہم، لہا لہما لہن، لک لکما لکم، لکی لکما لکن، لی لنا۔ تو یہ اس صورت جو ہے وہ ضمیر مجرور متصل کی ہے، اور اس کا یہ لا بھی جو ہے وہ ملکیت کے لیے آتا ہے۔ لہو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے، اس ایک مرد کے لیے، لہما ان دو مردوں کے لیے، لہم ان تمام لوگوں کے لیے کوئی چیز ثابت کی جا رہی ہے تو اس کے لیے لا استعمال کیا جاتا ہے، صرف لام کا لا، لہو، لہا، لہم۔ تو یہ جو ہے ضمیر مجرور متصل کے حوالے سے بات ہو گئی۔ تو یہ اصل تو بات یہ ہے کہ ان تمام ضمائر کو یاد کر لیں، ان تمام ضمائر کو پکے طور سے یاد کر لیں اور ذہن نشین کر لیں، اور پھر اس کی تمرین کر کے انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ ضمائر کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب آگے ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تنبیہ ہے۔ تنبیہ میں کہتے ہیں کہ مضارع، امر اور نہی کے تین صیغے، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ وجوباً پوشیدہ سے مراد یہ ہے کہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو مضارع بھی آپ نے پڑھا ہے، امر اور نہی بھی آپ نے پڑھ لیا ہے۔ تو مضارع کا صیغہ ہم لے لیتے ہیں سب سے پہلے واحد مذکر حاضر کا۔ واحد مذکر حاضر کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تضربو، جیسے تضربو یا تنصرو۔ ابھی تنصرو کے اندر اگر ہم دیکھیں
تو اس میں کہتے ہیں کہ ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوگی. تو تنصرو کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر انتا ضمیر وہ پوشیدہ ہے، انتا ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے. اسی طرح ہم دوسرا صیغہ لے لیں اگر، تو واحد متکلم انصرو، اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ ہے. اور پھر جمع متکلم لے لیں اگر، تو ننصرو، اس کے اندر بھی جمع کی جو نحن ضمیر ہے وہ پوشیدہ ہے. نیز ان تینوں فعلوں کے اور فعل ماضی کے دو صیغوں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں ضمیر جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے. اب دیکھیں وجوباً اور جوازاً کا کیا مطلب ہے؟ وجوباً کا مطلب یہ کہ جہاں آپ کو کہا جائے کہ یہاں وجوباً ضمیر پوشیدہ ہوگی یعنی مستتر ہوگی، تو وہاں لازمی اس کو پوشیدہ ہی رکھنا ہے. ایسے نہیں کہنا کہ انت تنصرو، ٹھیک ہے، انا انصرو، یہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے. لیکن جہاں آپ کو جواز دیا جائے تو وہاں پر آپ ضمیر کو پوشیدہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ظاہر بھی کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیں، اب اس میں انہوں نے کہا ہے فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے نصرہ. تو نصرہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کے اندر آپ بغیر نصرہ اور بغیر کسی ضمیر کے بھی بول سکتے ہیں، اور اس کو ضمیر کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں، جیسے ہوا نصرہ، ہوا نصرہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے یہاں پر تنبیہ کے اندر ایک اصولی قاعدہ بتا دیا. تو دیکھیں نیچے کہتے ہیں مذکورہ تینوں فعلوں کے علاوہ باقی 9 صیغوں اور فعل ماضی کے باقی 12 صیغوں میں ضمیر ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے. ان سب ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل بارز کہتے ہیں. تو اب ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ جو ضمیر ہمیشہ ظاہر ہوگی وہ ضمیر متصل بارز کہلائے گی، یعنی کہ ظاہر. بارز کا مطلب ہوتا ہے ظاہر. اور جہاں پر ضمیر چھپی ہوئی ہوگی اس کو ہم ضمیر متصل ہو تو اسے ہم ضمیر متصل مستتر کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ تنبیہ بھی سمجھ میں آ گئی امید ہے. تو اب آگے تمرین کو حل کر لیتے ہیں، اور تمرین میں سب سے پہلے تو جو سوالات ہیں ان سوالات کو حل کر لیں، ان کے جوابات دے لیں. اور اس کے بعد تمرین نمبر 2 ہے غلطی کی نشاندہی کر دیجئے. اور اس کے بعد تمرین نمبر 3 ہے، اور اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، درج ذیل الفاظ میں ضمائر کی اقسام خمسہ کی شناخت فرمائیے. آپ نے 5 اقسام کے ضمائر ابھی پچھلے سبق میں پڑھے، تو اس سبق کے اندر آپ نے اس کی آپ نے شناخت کرنی ہے. تو آپ دیکھیں سب سے پہلے انکم. اب انکم، یہ سب سے پہلے آپ کو پتہ لگانا ہے کہ یہ انکم کون سا ضمیر ہے. تو اب آپ پیچھے اگر سبق میں جائیں گے دیکھیں گے، تو اگر آپ نے یاد کر لیا ہوگا تو آپ فوراً سے بتا سکتے ہیں، اور یاد نہیں کیا ہوگا تو آپ کو دقت ہوگی. تو اس کو یاد کر لیں، یاد کر کے بتائیں کہ انکم کون سا ضمیر ہے، علیہ کون سا ضمیر ہے، اور رجعنا کون سا ضمیر ہے. تو یہ اس کی آپ نے اس کی شناخت کرنی ہے. اس کے بعد اس کا حصہ با ہے، درج ذیل الفاظ میں ضمیر بارز اور مستتر کی شناخت فرمائیے. نیز ضمیر مستتر کے بارے میں یہ بھی بتائیے کہ وجوباً مستتر ہے یا جوازاً. اب یہاں پہ آپ نے بتانا ہے صیغوں کے اعتبار سے، جو کہ آپ نے تنبیہ میں پڑھا ہے کہ صیغوں کے اعتبار سے آپ نے بتانا ہے کہ اگر وہ صیغہ وجوباً ضمیر کے مستتر کرنے کا، ضمیر کے چھپانے کا، پوشیدہ کرنے کا تقاضا کرتا ہے تو وہ بتا دیجئے، اور اگر وہ جوازاً کرتا ہے تو وہ بھی بتا دیجئے. اور ان میں سے جن کے آپ کو الفاظ کے معنی نہ آئے تو ان کو آپ قاموس کے اندر کھول کر دیکھ لیجئے. اور قاموس آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہوئی ہے، تو قاموس الجدید کو استعمال کریں آسانی کے ساتھ. اس میں سے آپ الفاظ کے معنی نکال لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس تمرین کو پورا حل کر کے اپنا ہوم ورک مکمل کر کے سبمٹ کر دیجئے.